مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ شبیر صاحب جو تشریف گئے ہیں تو اس کے جو درس کہاں دینا تھا سورۃ نور کا، لیکن آج درس ہوگا سورۃ کاثر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ کاثر کی مکیہ صورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں اس کی، 28 اس کے کلمے ہیں، 120 حرف ہیں. اب اس کا پس منظر دیکھنا ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں فرمائی، وہ نازل کی. اس کا پس منظر دیکھنا ہے کہ شان نزول دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 روایات ہیں. اس صورت کے 2 روایات ملتی ہیں جن کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی. سب سے پہلے جو ہے تفسیر میں لکھا ہے کہ صورت انصار کے 2 قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے. وہ قبیلے کون سے ہیں؟ ایک بنو حارثہ ہے اور دوسرا بنو حارث ہے. یہ دونوں قبیلے جو تھے وہ اپنے مال کی کثرت پر، اپنی اولاد کی کثرت پر، اپنی جائیداد کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری روایت یہ ہے حتیٰ کہ یہ فخر کرتے کرتے قبر تک چلے گئے. وہاں پہ جو لوگ مر گئے تھے ان کی طرف اشارے کر کے کہنے لگے کہ آپ اس کی مثل ہو، دوسرا کہنے لگا کہ آپ اس کی مثل ہو. ایک دوسرے کو تانے دینے لگے جائیداد سے اور اپنی اولاد کا اور اپنے جو ان کے معاملات تھے ایک دوسرے سے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. بہتری کے ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، ایک دوسرے پر فخر محسوس کرنے لگے. دوسری روایات جو ہے وہ ہے کہ یہ 2 قبیلے تھے قریش کے 2 قبیلوں. ایک ہے بنی عبد مناف اور دوسرا ہے بنی سہمہ. اس کے درمیان بیعت کا آغاز ہوا. ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اعلیٰ عرفہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے سے اعلیٰ عرفہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح اپنی اولاد کا، اپنی مال کا، اپنی جو جائیداد ہے اس پر فخر محسوس کیا. فخر کرنے لگے کہ ایک دوسرے پہ وہ کہنے لگا کہ ہم بہتر ہیں، دوسرا قبیلہ کہنے لگا کہ ہم بہتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو صورت ہے کاثر وہ نازل فرمائی. ٹھیک ہے. اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس صورت کی فضیلت میں 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے کہا ہر روز 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی کہ یہ صورت پڑھنے کے جو صورت یہ پڑھے گا اس کو 1000 آیات قرآن پاک کی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ثابت ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھ رہا ہوں. جو اس کو سن کر رویا اس کے لیے جنت ہے. جس نے اس کو سنا اور رویا اس کے لیے جنت ہے. آپ نے وہ صورت پڑھی. اس کو سن کر بعض لوگ روئے اور بعض نہیں روئے. جو لوگ نہیں رو رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم رونے پر قادر نہ ہو سکے. آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، یعنی کہ یہ صورت، یعنی کہ میں آپ کے سامنے دوبارہ صورت پڑھتا ہوں. بس جو رویا اس کے لیے جنت ہے اور جو رونے پر قادر نہ ہوا وہ کوشش کر کے روئی. یہ ہے صورت کی فضیلت. ٹھیک. اب اس صورت کی طرف جاتے ہیں کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے. پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی کہ مال کی ہرس نے، مال کی ہوس نے تمہیں غافل رکھا. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہے مطلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کو تم نے کھا لیا اور جس کو فنا کر دیا، یا تو نے جس کو پہن لیا پھر اس کو تو نے بسیدہ کر دیا
یا تو نے صدقہ کر دیا، ٹھیک، صدقہ کر کے ختم کر دیا، یہ تیرا مال ہے۔ جائیداد کی جو ہوس ہے، جائیداد کا جو لالچ ہے، مال کی جو لالچ ہے، جو اولاد کا کثرت کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہترین سمجھتا ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے صورت میں، ٹھیک۔ اگلی آیت ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کہ وہ جو قبیلے تھے وہ گئے تھے نا قبروں کے اوپر، وہ ایک دوسرے کو جا کے اشارے کر کے کہنے لگے کہ آپ اس کی مثل ہو، فلاں اس کی مثل ہے، دوسرا بھی اسی طرح کہنے لگا کہ فلاں اس کی مثل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ یہاں تک کہ تم اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہاں تک گر گئے کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اور اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز نہیں بھرے گا، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس سائیکل ہو تو وہ کہے گا میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے، ٹھیک، ایک بندے کے پاس کار ہے وہ کہے گا کہ 2 آ جائیں، ٹھیک ہے، ایک کے پاس اگر ایک اچھا گھر ہے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اور ایک اچھا گھر ہو جائے، یعنی کہ انسان سوائے مٹی سے اس کا منہ نہیں بھرتا، وہ آگے کی بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لالچ کرتا رہتا ہے، جائیداد میں فخر کرتا رہتا ہے، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس بار کی میں ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر اشک کرنا مستحسن ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کے راستے پر خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور لوگوں کو تعلیم دے، یعنی کہ مال دیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا اور دوسرے رشتہ داروں کا، اپنے محلے میں غریب غربا کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، دوسروں پر خرچ کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرے اور دوسروں پر خرچ ہی نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ نے علم کا فائدہ دوسروں کو بچانا ہے۔ اگر میرے پاس علم ہے تو میں کسی کو بتاؤں ہی نہ، کوئی چیز بتاؤں ہی نہ، تو یہ میری کم علمی ہے، کم عقلی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں لوگوں کو بتا ہی نہیں رہا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، یہ حدیث ثابت کر رہی ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بتائے، یار کہ یہ جو ہمارا یہ پیغام ہے، یہ جو قرآن کا پیغام ہے، حدیث کا پیغام ہے، یعنی کہ دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہیے اپنے علم سے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اسے فائدہ دینا چاہیے دوسرے کو۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، یعنی کہ اگر تم مال کی ہوس میں، مال کی لالچ میں اتنے گر جاؤ گے تو اس کا نتیجہ جو ہے ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، یعنی کہ تمہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ جاننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ کہاں کب آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا؟ جب آپ کا آخری وقت ہوگا، ٹھیک ہے، نزاع کے وقت اپنے حال کے نتیجہ بد کو، جب آپ کا آخری وقت ہے اس وقت آپ اپنا نتیجہ جانیں گے کہ یہ ہمارا نتیجہ ہے، یہ ہرگز ہے، اس کے بارے میں پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے اگلی آیت میں، یہی ہے، آگے صرف ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا شروع میں، سما، پھر کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو غرور تکبر کرتے رہے ہو نا اپنے مال پہ، یا لوگوں کو بتاتے رہے ہو کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے بڑا فخر ہے ہمیں اپنی اولاد پر، اپنی جائیداد پر، اپنے مال پر، ٹھیک ہے، اپنے عزیز و کار پر، اپنی اچھائیوں کو بیان کر کے آپ دوسروں سے بڑھ چڑھ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے ہو، اس کا نتیجہ تم جان لو گے۔ تاکید کی جا رہی ہے پھر آیت میں کہ ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ قبروں میں جا کے، جب تم قبروں میں جاؤ گے تو جان لو گے اس کا نتیجہ کہ کیا ہوگا، ٹھیک۔ اگلی آیت جو ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، ٹھیک ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے، یعنی کہ تم اس پر علم رکھ لیتے اور تم جان لیتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، پھر سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے، یعنی کہ مال کی ہرس میں تم آخرت سے غافل نہ ہوتے، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہو، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے لا ترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک ضرور جہنم کو تم دیکھو گے، کہاں کب دیکھو گے؟ مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تم دیکھو گے جہنم کو۔
آگے 7ویں آیت جو ہے ثم لا ترابنہا عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، یعنی کہ تم اس کو یقین کے ساتھ دیکھ لو گے کہ جو تم مرنے کے بعد جو ہے پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ ہم نے دیکھنا تھا، یہ ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ اگلی آیت ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پوچھا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کی بابت، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اچھا جو پچھلی آیت ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہو، اس علم کو علم الیقین کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور تجربہ سے جو یقین حاصل ہو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کو جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کو جو آپ کی نبوت پر یقین تھا وہ عین الیقین ہے، وہ عین الیقین تھا، اور آپ کو جو اپنی نبوت پر یقین تھا وہ حق الیقین تھا۔ اب یہ نعمتوں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھا دیا جائے گا، تم میں سے بعض اس کے اوپر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا، یعنی کہ رینگتے ہوئے گزرے گا۔ تم آج مجھ سے حق کے معاملہ میں اس قدر سخت نہیں جتنے اس دن اللہ کے سامنے ہوگے۔ جب مومنین دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف ان کو نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ دوسرے جو لوگ ان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں ان کو جو جنت میں چلے جائیں گے وہ پھر کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ کچھ ایسے لوگ بھی دوزخ میں چلے گئے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جاؤ اس کے دل میں، جس کے دل میں 1 دینار کا مشکال بھر بھی ایمان ہو، مشکال کہتے ہیں 4.5 ماشا وزن کے برابر ایمان، ٹھیک ہے، 4.5 ماشا وزن کے برابر ایمان جس کے دل میں ہوگا اس کو دوزخ سے نکال لاؤ، اور اللہ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا، ٹھیک ہے، بس وہ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے، اور بعض آدھی پنڈلیوں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے، سو جن کو وہ پہچان لیں گے ان کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ دوستو جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے دوسرے جو ان میں سے کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو جو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، نیک اعمال کرنے کے لیے آپ جاتے ہو، تو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ہمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں نا، جب پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، تو وہ پھر وہاں سے نکال کے لے ہی جائیں گے۔ اگر ہم مسجد میں ہی نہ جائیں، نماز پڑھنے جائیں نہ، پھر تو ہمیں کوئی نہیں وہاں پہ پہچانے گا، کیونکہ ہم تو جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کبھی بیٹھے ہی، کبھی ان کے پاس گئے ہی نہیں۔ اگر ہم گئے ہوں گے تو ظاہر ہے اگر ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں، لیکن جب وہ دوزخ سے نکالنے کے لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو حکم دے کر رب اپنے ساتھیوں کو نکال لاؤ، ٹھیک ہے، جب وہ نکالنے کے لیے آئیں گے تو ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہوگا تو وہ پہچان کے لے جائیں گے، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جاؤ ان کو پہچان لو اور لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھے 4 ماشا ایمان کی جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے، ماشا کتنا کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معمولی سا وزن ہوتا ہے، ہلکا سا وزن ہوتا ہے، ان کے برابر بھی جس کے دل میں مان اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو بھی لے آؤ۔ یہ آخری حدیث ہے، وہ میں دو حدیثیں ہیں بس، وہی حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا صرف ان چیزوں میں حق ہے، اس کی رہائش کا گھر ہو،
وہ کپڑا جس سے اس کی شرم کا چھپ جائے اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی، یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا انسان کو حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں۔ تو پھر ایک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم 2 قدم بھی نہیں چل سکے گا حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گنوایا۔ نمبر 3، اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا۔ نمبر 4، اس نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس نے اپنے علم کے موافق کتنا عمل کیا۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو وہاں جا کے حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، جو یہ کام دیا ہے، جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب بھی لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اسی لیے کہ ہم کام کریں، ہم سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اکتاہٹ محسوس نہ کریں، وہ تنگی محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دیکھے وہ بھی کہے کہ یار واقعی جو اچھا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مل جل کے رہنا ہے، معاشرے میں انتشار نہیں پھیلانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پہ ہم نے غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، کیونکہ مال کی جو حرص ہے، مال کی جو ہوس ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ یہ تمہیں میں نے یہ چیزیں دی تھی، تم نے اس کو کیسے خرچ کیا، اس کو کیسے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہے۔ جو ایک شخص ہے اس کو اس کے گھر کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ ہر جو شخص ہے اپنا جواب دہ خود ہے، وہاں کسی نے کسی کے مال نامہ میں نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اپنا مال جو ہے وہ خود آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جو آپ نے کیا ہے وہی آپ نے وہاں پہ جو آپ یہاں پہ آپ بو رہے ہیں وہی کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہاں پہ بویا ہی نہیں ہے تو کاٹ کیسے لوگے۔ ٹھیک ہے، ہم مثلا ذمہ دار ہے گندہ بوتا ہی نہیں ہے تو کاٹے گا کہاں سے؟ اگر آپ محنت ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کا پھل تو نہیں دیا جائے گا آپ کو، محنت کا پھل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور آپس میں محبت پیار سے رہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کی صورت میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں، اگر مجھ میں وہ بیان کرنے میں کوئی غلطی بتائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کی آیات کو، ان قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔